بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد رفیع ٹیچر پی ایس کالس گنڈی گجرات سے زون چمکوٹ. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور کلاس لے کر. آج کی جو میری کلاس ہے یعنی آج 10 اگست 2020 کو میں اردو کی 4th اردو کی کلاس لے کر حاضر ہوں. پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی اس میں تاج محل کے بارے میں ہم نے ایک پیرا پڑھا تھا. آج دوسرا پیرا اس کا پڑھنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو بچوں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج اپنی بک اٹھائیں گے, آپ اپنی کتاب اٹھائیں گے, اس کا پیج نمبر 86 نکالیں گے. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو ریڈ کرنا. پھر تو تاج محل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, کہاں پہ ہے, کیسی ہے, کس نے بنائی ہے, تو وہ پڑھا ہم نے. یہ خوبصورت عمارت آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے. اس کی احاطے کا صدر دروازہ بہت اونچا اور لال پتھر کا بنا ہوا ہے. یعنی آگرہ میں یہ واقع ہے, دریائے جمنا کے کنارے ہے, اور اس کے احاطے کا جو بڑا دروازہ ہے لال پتھر کا بنا ہوا. صدر دروازے میں داخل ہوتے ہی سنگ مرمر سے بنا ہوا سفید تاج محل نظر آتا ہے. یعنی سنگ مرمر سے بنا ہوا, جب دروازے سے صدر بڑا دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو تاج محل سنگ مرمر سے بنا ہوا نظر آتا ہے. صدر دروازے سے تاج محل تک بیچوں بیچ دوسرے پیج پہ آئیں گے. بیچوں بیچ ایک نہر ہے. نہر کے دونوں طرف سرو کے درختوں کی قطاریں ہیں. یعنی کہ جیسا آپ نے تصویر میں دیکھا کہ دونوں طرف سرو کے درختوں کی قطاریں بنی ہوئی ہیں, لائنیں بنی ہوئی. آنے جانے کے لیے 2 خوشنما روشیں بنی ہوئی ہیں. یعنی لائنیں, رستے بنے ہوئے ہیں آنے جانے کے لیے. تاج محل سنگ مرمر کے ایک اونچے چبوترے کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے. یعنی ایک اونچا چبوترا ہے, اس چبوترے کے بیچوں بیچ بنا ہوا ہے. چبوترے کے چاروں کونوں پر خوبصورت گول اور بلند مینار ہیں. یعنی چاروں کونوں پر خوبصورت اور گول مینار بنے ہوئے ہیں. میناروں میں سیڑھیاں بھی ہیں. تاج محل کا صدر دروازہ کافی اونچا ہے اور دروازے کے دونوں طرف عربی میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی صدر دروازہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے اور اس کے ارد گرد عربی میں آیتیں لکھی ہیں. ان میں کمال یہ ہے کہ نیچے لکھے ہوئے حروف جتنے موٹے نظر آتے ہیں اتنے ہی موٹے اوپر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, حروف دکھائی دیتے ہیں. یعنی یہ کمال ہے کہ جتنے موٹے نیچے دکھائی دیتے ہیں حروف, اتنے ہی موٹے اوپر لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تاج محل کے اندر داخل ہوں تو گنبد کے نیچے انتہائی خوبصورت جالی دار پتھر کے جنگلے میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں. اور اس کے اندر داخل ہوتی یعنی یہ جالی دار پتھر لگا ہوا ہے جس کے جنگلے کے اندر ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں. اندرونی حصے میں طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں. اس کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں ہر طرح کے پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں. یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. انہیں مختلف رنگوں کے قیمتی پتھروں اور جوہرات سے بنایا گیا ہے. یعنی قیمتی جوہرات اور پتھر لگے ہیں ان سے بنایا ہے. پتھر میں تراشی ہوئی نازک اور باریک جالیاں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. یعنی پتھر میں یہ تراشی ہوئی جو ہیں نازک پتیاں کو دیکھ کر جالیوں دیکھ کر عقل انسان کی حیران رہ جاتی ہے. دنیا میں ایسی کاریگری کی مثال نہیں ملتی. یعنی ایسی کاریگری کہیں پہ بھی دنیا میں نہیں ہے. تاج محل تاج محل کا نقشہ بنانے والے کا نام استاد عیسیٰ تھا. اس کی تعمیر کے لیے دور دور کے ملکوں سے پتھر منگوائے گئے تھے. 20,000 کاریگروں کی لگاتار محنت سے 22 برسوں میں یہ عمارت تیار ہوئی. اور کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں کئی کروڑ روپیہ خرچ ہوا. یعنی 22 سال لگے اس عمارت کو تیار ہونے میں, اور 20,000 جو مزدور تھے وہ روزانہ یہاں پہ کام کرتے تھے, اور کئی کروڑ روپے خرچ کیے گئے. تاج محل دیکھنے کا زیادہ لطف چاندنی راتوں میں آتا ہے. یعنی جب چاند کی رات ہو, چاندنی رات ہو, اس وقت بڑا لطف آتا ہے. اکثر پورے چاند کی راتوں میں تاج محل کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے. یعنی پورے چاند کی راتوں میں دل کو بڑا دلکش لگنے والا نظارہ ہوتا ہے اس کا. جب بھی کبھی موقع ملے تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے. اگر آپ کو بھی بچوں موقع ملے تو تاج محل ضرور دیکھنا چاہیے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا.
آج یہ مکمل ہو گیا ہمارا تاج محل. تو کل انشاءاللہ ہم اس کی میننگ اور اس کے کوسچنس جو ہیں وہ کریں گے. تو آپ اپنی بک کو سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ, تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی.